علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، اور اس پروگرام میں ہم کئی علماء کرام کی سیرت پر گفتگو سن چکے ہیں اور علماء کرام کی دینی خدمات، قلمی خدمات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ بڑی بابرکت شخصیت ہیں، اور انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خصوصی فیض ملا ہے، اور ان سے فیض الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی پایا ہے، اور دنیا ان کو بڑے خوبصورت القابات کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ بڑی روحانی شخصیت ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور لقب ہے جس سے آپ ساری دنیا میں عاشقان رسول کے نزدیک پہچانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور ٹائٹل ہے قطب مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے حوالے سے کئی علماء کرام نے تحریر کیا، ان کی سیرت کو، ان کے فضائل و مناقب کو جمع کیا ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی پیر و مرشد ہونے کے اعتبار سے ان سے اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جو کہ آپ کے پیر و مرشد قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری، آپ کی زندگی کے مختصر حالات پر مشتمل ہے۔ امیر اہل سنت کا یہ شاندار رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF ورژن کی صورت میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے کا نام ہے سیدی قطب مدینہ۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے سیدی قطب مدینہ میں اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے خوبصورت القابات ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ ان القابات کا ہم بیان سنتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتنی بڑی علمی روحانی شخصیت ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے سیدی قطب مدینہ میں اپنے پیر و مرشد کے القابات ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: شیخ الفضیلت، ضیاء الملت، مقتدائے اہل سنت، مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ العرب والعجم، میزبان مہمانان مدینہ، قطب مدینہ، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ٹائٹل ہیں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیض یافتہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت اور ابتدائی تعلیم اور آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق کس ملک، کس علاقے سے ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے لیے کہاں کہاں کے سفر کیے، اور کن کن عظیم شخصیات سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیض پایا ہے۔ مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رضوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی میں پاکستان کے ضلع سیالکوٹ میں ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اسی شہر سیالکوٹ میں حاصل فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرکز الاولیاء لاہور اور خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا، یعنی علم دین حاصل کیا، اور بالآخر پیلی بھیت یعنی ہند کے ایک شہر میں حضرت علامہ وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت سے اکتساب فیض کیا، اور تقریباً 4 سال تک وہاں رہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محدث صورتی وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علوم دینیہ حاصل کیے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورہ حدیث شریف کی سند حاصل کی، یعنی درس نظامی کا جو مروجہ کورس ہوتا ہے جس کو عالم کورس بھی کہا جاتا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مکمل کیا۔ اور ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت دیکھیے، سبحان اللہ، کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا درس نظامی مکمل ہوا تو آپ کو شرف بخشنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یوں بھی نوازا کہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی، دستار فضیلت
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हाथों से हुई। आप बिल्कुल नौजवानी की उम्र में ही आलिम दीन बन गए और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मजीद शफकतें देखें कि दस्तार बंदी करने के साथ साथ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपनी खिलाफत से भी नवाजा था। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में तहरीर किया गया कि सिर्फ 18 साल की उम्र में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सय्यदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपनी खिलाफत से नवाजा था। और ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत ही से मुरीद थे, तो यूं कुतुब मदीना इमाम अहले सुन्नत से तरीकत का फैज लेने वाले हैं, आपके मुरीद भी हैं और आपके जय्यद खलीफा भी हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अगर शजरा नसब देखा जाए तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी अजीम निस्बतें हैं। चुनाचे सय्यदी कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शजरा नसब खलीफा अव्वल हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। तो यूं नसब नामे के एतबार से कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिद्दीकी हैं, यानी सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, 18 साल की उम्र में अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी खिलाफत से नवाजा और कुछ अरसे के बाद फिर कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद से कराची तशरीफ ले आए। चुनाचे सय्यदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 24 साल की उम्र में अपने पीरो मुर्शिद यानी कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से रुखसत होकर सन 1900 ईस्वी में बाबुल मदीना कराची तशरीफ लाए। कराची में कुछ अरसा आपने क़याम फरमाया और फिर यहाँ से आपने रख्ते सफर बांधते हुए बगदाद मुअल्ला यानी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ का सफर किया। कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से जिक्र किया गया कि वहां बगदाद मुअल्ला में तकरीबन 4 साल तक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इस्तिग़राक़ की कैफियत रही और आप मजजूब के तौर पर रहे। और उरूसुल बिलाद बगदाद में 9 साल और कुछ माह तक ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क़याम किया। तो यूं ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस सूरती का भी फैज़ लेने वाले हैं, इमाम अहले सुन्नत से भी बरकतें पाने वाले हैं और इनके भी आका मौला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी फैज लेने वाले। इसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगदाद मुअल्ला से मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और मदीना मुनव्वरा की तरफ आपने सफर फरमाया। चुनाचे 1910 ईस्वी में सय्यदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद पाक से बरास्ता दिमिश्क शाम ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं और वहां पर आपकी जिंदगी के अय्याम गुजरते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम और मदीना मुनव्वरा की बरकतों से आप हिस्सा लेते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा जान अमीर तैयबा हजरत सय्यदना सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी। चुनाचे ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में आता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल 17 रमजानुल मुबारक को सय्यदना हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो अपनी खिलाफत अता फरमाई और अपना रूहानी फैज अता फरमाया, तो उसका ही समर और नतीजा था कि कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इश्क़ रसूल के जज्बे से लबरेज थे। और यूं कहा जाए तो बिल्कुल बजा है कि ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फैज पाते हुए फना फिर रसूल के आला दर्जे पर फाइज थे। और ये एक इंसान की तबीयत है। अहादीस मुबारका में भी इस चीज को जिक्र किया गया कि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। तो इसी हदीस और इसी हकीकत का मिस्दाक कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कसरत से नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया करते थे और करवाया करते थे। चुनाचे कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीने शरीफ में मौजूद थे तो रोजाना रात को अपने यहाँ महफिल मिलाद का एहतिमाम फरमाते। दूर दराज से जब ज़ायरीन कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए हाजिर होते और आपकी महफिल का गोया के हिस्सा बनते, तो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे पूछा करते थे कि क्या आप नात शरीफ पढ़ते हैं। यानी आने वाला जब आता तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्तिफसार फरमाया करते कि क्या आप नात शरीफ पढ़ते हैं। अगर सामने से हाँ में जवाब होता तो फिर कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्म फरमाते और
زائرین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا سنا کرتے اور بڑے محظوظ ہوا کرتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے عشق رسول اور محبت رسول کا اس طرح بھی اظہار ہوتا کہ آپ کے آنسو رواں ہو جایا کرتے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں سارا سال ہی محفل میلاد کا سلسلہ جاری رہتا، جس میں مدنی، ترکی، پاکستانی، ہندوستانی، شامی، مصری، افریقی، سوڈانی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین اور عاشقان رسول حاضری دیا کرتے تھے، اور اس طرح ذکر رسول کا عظیم اہتمام ہوا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بھی ذکر فرماتے ہیں کہ بارہا مجھے بھی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان محفل میلاد میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور کئی مرتبہ مجھے بھی نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عاجزی کرنے والے بزرگ تھے۔ آپ کی منکسر المزاجی کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ محفل کے اختتام پر آپ عاجزی کرتے ہوئے خود دعا نہ کروایا کرتے، بلکہ جو موجود عاشقان رسول ہوتے ان سے فرمایا کرتے، اور امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سعادت ملی ہے کہ قطب مدینہ پیر و مرشد کی محفل کے اختتام پر میں نے بھی دعا کروانے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شاندار صفات سے بھی نوازا۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے میں بیان فرماتے ہیں کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ملنسار تھے اور بڑے منکسر المزاج تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا اور آپ سے دعا کے لیے عرض کرتا، کیونکہ یہ انداز ہوتا ہے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو عموماً دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی عاشق رسول آپ کا کوئی عقیدت مند حاضر ہوتا اور دعا کے لیے عرض کرتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، میں تو دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ میں دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کے لیے کہتا بھی ہوں، یعنی دوسرے عاشقان رسول مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دوسروں سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھی دعائیں کرنے، اچھے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں سے دعائیں کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنے جلیل القدر بزرگ ہونے کے باوجود آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری کا عالم کیا ہے، اور مسلمانوں کو احترام اور عزت دینے کا معاملہ کیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی دعا کرواتا تو آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے اور اسے دعا کے لیے بھی کہتے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین قادری رضوی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی حکمت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے پیارے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو تین جملوں میں یا دو تین کلمات میں تصوف کے نکات کو اس انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے اور ان کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب بننے کا وہ کلمات سبب بنا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے سیدی قطب مدینہ میں اپنے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا پیارا فرمان ذکر کیا ہے، چونکہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور آپ سخاوت کرنے کا ذہن بھی دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں دنیاوی مال کا کوئی لالچ اور طمع نہ تھا، آپ دنیا سے بے رغبت تھے اور مال کو لوگوں پر خرچ کرنے کا ذہن رکھتے تھے اور ذہن دیا بھی کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکمت بھرا اور انتہائی جامع تصوف کا نقطہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ سبحان اللہ، طمع کہتے ہیں لالچ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مال پر انسان کو نظر نہیں رکھنی چاہیے، مال کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ طمع نہیں، فرمایا منع نہیں، اور اگر بغیر مانگے سوال کیے بغیر اگر کوئی کچھ دے رہا ہے تو پھر اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور جب قبول کر لیا مال آ گیا تو فرمایا جمع نہیں، یعنی اب اس کو جوڑ کر نہ رکھا جائے بلکہ خلق خدا پر اور نیک کاموں میں اس مال کو خرچ کر دیا جائے۔ تو یہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکمت کا ایک انداز ہے، کتنے خوبصورت انداز میں تصوف کی حقیقت کو، تصوف کے اس اصول کو بیان فرماتے ہیں کہ طمع نہیں،
منع نہیں اور جمع نہیں۔ سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بڑے عمدہ اور بڑے روشن پہلو موجود ہیں۔ خوبصورت انداز اور خوبصورت کردار کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالک تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ایسا تھا کہ مسلمانوں کی دل جوئی ہوا کرتی تھی۔ آپ ملنسار تھے، خلیق تھے، یعنی کہ خوش اخلاق تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی عطر کا تحفہ پیش کرتا، اب عطر بڑی مبارک شے ہے اور تحفہ قبول کرنا، تحفہ دینا، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور اس کی اسلام میں ترغیب بھی موجود ہے۔ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ جب علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی عطر پیش کرتا تو آپ خوش ہو کر اس طرح دعا دیتے۔ وہ کلمات کیا ہوتے؟ آپ ارشاد فرماتے اطر اللہ ایامکم، یعنی جب قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی عطر کا تحفہ پیش کرتا تو جواباً آپ فرماتے اطر اللہ ایامکم۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایام کو بھی معطر یعنی خوشبودار کرے۔ تو ہمیں بھی اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے یا عطر پیش کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح انداز اختیار کرنے پر مسلمانوں کے دل میں محبت داخل ہوتی ہے اور مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب ہاتھ آتا ہے۔ خلیفہ و مرید اعلیٰ حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر ملفوظات کی بات کی جائے تو بڑے خوبصورت انداز میں آپ دین کے فلسفے کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور قرآن و سنت کا جو فہم، جو سمجھ انہیں حاصل ہوئی، اس کا گویا کہ نچوڑ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اقوال میں، اپنے ملفوظات اور ارشادات میں بیان کیا کرتے تھے۔ چند ملفوظات اور چند ارشادات ہم قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کی، عاشقان رسول کی اور اپنی ذات سے وابستہ افراد کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اگر ایک ایک ملفوظ اور ایک ایک ارشاد کی بات کی جائے تو اس پر کافی دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے اور تصوف اور شریعت کے کئی نکات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں سے ایک پیارا جملہ جو شریعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ گویا کہ طریقت کا خلاصہ اور تعارف بڑے نکھرے ہوئے اور جامع الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بری صحبت کی مذمت کا بیان کرتے ہوئے اور انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو کر بعض اوقات اللہ رسول کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے نفرت دلانے کے لیے اور شریعت کا پابند بنانے کے لیے اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کا ذہن دیتے ہوئے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواہش پرستی مہلک رفیق ہے، یعنی اپنی خواہش پر ہی چلنا، اپنی خواہش کے تابع ہو جانا یہ ہلاک کر دینے والا دوست ہے۔ وہ فرماتے ہیں بری عادت زبردست دشمن ہے۔ ایک مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہی کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ دنیا سے بے رغبت تھے، مال کی طمع اور لالچ آپ کے دل میں نہ تھی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مال کی مذمت کا بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے حکمت بھرے جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ یعنی انسان کو جب مال ملتا ہے اور اس کی مستی میں بعض اوقات اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی ہی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے، لیکن بعد میں جب ہوش آتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، جائز طریقے سے مال حاصل کرنے اور جائز طریقے کے ساتھ اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے مال کی طمع اور لالچ سے اور حرص سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، اور مال کے فتنے فساد سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی مذمت کا بیان کرتے ہوئے قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بہت بری چیز ہے، جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ کیسی خوبصورت حقیقت کا بیان فرمایا کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر دنیا اس کو بھگاتی ہے، اور جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے،
تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں جس سے انسان کو نیک اعمال کی طرف مزید رغبت ملتی ہے۔ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ یعنی کہ رب تبارک و تعالی نے کسی بندہ مومن کو اپنے کسی بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور یہ رب کی بارگاہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جس رب نے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ وہ میرے عمل کو قبول فرمائے گا، کیونکہ بندہ مومن کو نیک عمل کی توفیق ملنا یہ قبولیت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ کئی عاشقان رسول جب مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو مسلمان اپنا سلام بارگاہ رسالت میں بھجواتے ہیں، عرض معروض کرتے ہیں، تو وہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا ذکر دیار حبیب یعنی مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ تو جن خوش نصیبوں کا ذکر مدینے میں ہو ان کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں اگر کسی کا خط پڑھا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساکن مدینہ تھے، یعنی مدینے میں رہا کرتے تھے، عاشق مدینہ تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینے ہی میں مدفن بھی عطا فرمایا ہے۔ اور مدینے میں بھی کتنا مقدس مقام ہے کہ جو روئے زمین کا سب سے افضل قبرستان ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوا۔ چنانچہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف سے متعلق اور مزار اقدس سے متعلق امیر علیہ سنت اپنے رسالے سیدی قطب مدینہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سن ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1981 جمعے کے دن مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کیا قسمت ہے ان کی کہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب مؤذن اذان کی کلمات کہتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آپ کے وصال ہو جانے کے بعد آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کے کفن کو بچھا کر سر اقدس کے نیچے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی، اور مدفن کے لیے جو آپ کو مقام نصیب ہوا جنت البقیع جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں بھی آپ کو کن ہستیوں کا قرب عطا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کیسا فضل فرمایا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جنت البقیع میں مدفن نصیب ہوا، اور جنت البقیع میں بھی وہ مقام جہاں پر اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، اور بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، جو خاتون جنت ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مزار، ان کی قبر شریف کے بالکل قریب قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دفن ہونے کے لیے جگہ ملی ہے۔ چنانچہ امیر علیہ سنت ذکر فرماتے ہیں کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت اور آپ کی آرزو کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان آرام فرما ہیں، وہاں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو فیض قطب مدینہ کا ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے اور جو فیض امیر اہل سنت نے پایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔